آج میں اپنے 10ویں جماعت کے طالب علموں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ 10ویں جماعت کے طالب علم توجہ فرمائیں۔ آج میں کئی مہینے کے بعد 10ویں جماعت کے کچھ اسباق جو باقی رہ گئے تھے اسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں مثنوی کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس میں مثنوی کی تعریف بھی سمجھایا تھا، اور آج میں ان 10ویں جماعت میں جو مثنویاں ہیں ان میں سے ایک مثنوی جس کا نام ہے زہر عشق، جذبہ عشق، آج اس کو میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ جذبہ عشق کے مصنف ہیں غلام حمدانی مصحفی۔ کیا نام ہوا جذبہ عشق کے مصنف کا؟ غلام حمدانی مصحفی۔ مصحفی ایک بہت اچھے ادیب اور شاعر ہیں۔ ان کا اصل نام ہے غلام حمدانی مصحفی، تخلص ہے۔ پیدائش ان کی 1748 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی جائے پیدائش امروہہ اتر پردیش ہے۔ ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی۔ غلام حمدانی مصحفی کے شاگردوں میں نام آتا ہے میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی کی جس کا نام ہے بحر المحبت۔ کیا نام ہے؟ بحر المحبت۔ اور ان کی دیگر مثنویاں بھی ہیں۔ ایک مثنوی کا نام ہے سردی، دوسری ہے طفل حجام، چوتھی ہے اجوائن، پانچویں ہے غریب خانہ مصحفی، چھٹی ہے مودی خانہ، ساتویں ہے خٹمل نامہ۔ ان کا انتقال 1824 عیسوی میں ہوا۔ مثنوی جذبہ عشق کا خلاصہ تحریری طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ اس کو واقعے کو جان لیں۔ مثنوی طویل نظم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ جب شاعر کو کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ مثنوی کا انتخاب کرتا ہے، اور مثنوی میں ہی، مثنوی کے پیرائے میں، مثنوی کے حیت میں اس داستان یا اس کہانی کو پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی غلام حمدانی مصحفی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ دہلی کے سرزمین پر ایک رئیس خاندان میں ایک نوجوان تھا جس کی شادی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی بہت حسین و جمیل تھی، اور وہ نوجوان ایسا تھا کہ اپنے بیوی پر ہی وہ عاشق ہو گیا تھا، اور بیوی کی ہمیشہ قربت چاہتا تھا، اس سے ایک پل بھی جدا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ کبھی وہ گھر سے نکلتا، چند قدم جانے کے بعد میں پھر وہ گھر میں واپس آتا اور اپنے بیوی کو تکتا اور دیکھتا رہ جاتا۔ اس طریقے سے بغیر اپنی بیوی کے اسے چین نہیں ملتا، اور وہ بیوی کے ہجر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن قدرت کا کرنا کچھ عجیب ہوا کہ اس کے بیوی کو مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور ایسا مرض لاحق ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے پیلی ہوتی جاتی ہے۔ بہت اس کا علاج کرایا گیا، ڈاکٹر حکیم نے اس کی دوا تجویز کی، دوا کھاتی پیتی رہی، لیکن اس کے زندگی کے دن ختم ہو چکے تھے، اور ایک دن وہ
राहिए मुल्क अदम हो जाती है और अपने फिराक गम में अपने शौहर को छोड़कर वो चली जाती है। इसी कहानी को गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने अपने अदबी पैराए में ढाला है और इसे मसनवी का नाम दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं मसनवी के खुलासे इन अल्फाज में। मसनवी जज्बा इश्क का खुलासा। ज़ेरे निसाब मसनवी जज्बा इश्क गुलाम हमदानी मसहफ़ी की तसनीफ़ है। चूँकि मसनवी तवील नज़म की एक किस्म है, रज़मिया और बज़मिया दोनों तरह की तवील दास्तानें बयान होती हैं। इसमें भी इश्क व मोहब्बत की दास्तान को खुसूसी अहमियत हासिल है। मसनवी जज्बा इश्क उस ज़ुमरे की मसनवी है कि उस मसनवी में दिल्ली के एक रईस ख़ानदान के एक नौजवान के इश्क व मोहब्बत की कहानी है। इस दास्तान इश्क का एक अजीब पहलू यह है कि वह नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक था। महबूब के हुस्न व जमाल और उसके आज़ा की खुसूसियात इसमें बयान की गई है। बदकिस्मती से वह औरत सख्त बीमार हो जाती है। हर तरह का इलाज किया गया मगर सब बेकार साबित हुआ। इसी तरह साहिबे बंद करो। इलाज किया गया मगर सब बेकार साबित हुआ। इसी तरह साहिबे फर्राश रहकर वह चंद दिनों के बाद राहिए मुल्क अदम हुई और अपने आशिक को रोने और गमे फिराक में तड़पने के लिए छोड़ गई। तो फिर अगले क्लास जो बाकी है उसमें हम आपसे मिलते हैं।